فرمایا جب بچہ بڑا ہو کر بولنا شروع کرے تو سب سے پہلے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو لا الہ الا اللہ سکھایا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من کان اول کلامہ لا الہ الا اللہ وآخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا سب سے پہلا بول لا الہ الا اللہ ہوگا اور موت کے وقت میں آخری بول سب سے آخر میں اگر لا الہ الا اللہ پڑھ کر کوئی آدمی بندہ دنیا سے جاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میرے دوستو بزرگوں، ہم ماں باپ ہیں اولاد کے، تو ہمارے ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی یہ فکر کریں کہ میرا بچہ، میری اولاد موت پر کیسے ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے، میں کیا کروں جس کے لیے میری اولاد موت پر ایمان والی بن کر دنیا سے جائے۔ آج کل لوگوں کو اپنی اولاد کا، اپنے بچوں کا بڑا فیوچر کا خیال رہتا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا اکبر شریف صاحب دامت برکاتہ اکثر یہ فرمایا کرتے ہیں کہ حالانکہ اصل مستقبل، اصل فیوچر تو آخرت کا ہے، دنیا تو گزر جائے گی لیکن اصل مستقبل کا کسی کو فکر نہیں۔ ظاہری دنیا جس کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمے میں لے رکھی ہے اس کی فکر تو ہم کر رہے ہیں۔ بچے کو اچھا بنگلہ بنا کو دینا، اچھی نوکری دلانا، اچھی جگہ شادی کر ڈالنا اور اچھی گاڑی دلا ڈالنا اور یہ کرنا کھلا کرنا، اچھے کپڑے پہنانا۔ میرے دوست بزرگوں، یہ ساری چیزیں تو وہ ہیں جو یہی رہ جائے گی، حالانکہ بچے کا اصل مستقبل، اصل جو فیوچر ہے وہ تو میرے دوست بزرگوں وہ تو آخرت ہے۔ اس لیے ہم ماں باپ ہیں، ہمارے ذمے میں اپنی اولاد کے حقوق میں بچوں کی تربیت، بچوں کو ادب سکھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب سوال یہ، بچوں کی تربیت کرنے کے لیے ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، اب ہمیں تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ بھئی ہمیں اپنی اولاد کی تربیت تو کرنا، بچوں کا انتظام کرنا، بچوں کی صحیح رہبری کرنا، مگر اس صحیح یعنی تربیت کے لیے ماں باپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے علماء نے فرمایا سب سے پہلا کام، بہت سے اصول علماء نے بیان فرمائے جن کاموں کے کرنے سے بچوں کی تربیت کا انتظام ہوتا ہے، ان میں سب سے پہلا کام ماں باپ کو بچوں کے سامنے صحیح زندگی گزار کر صحیح نمونہ پیش کرنا پڑے گا اپنی ذات سے۔ کیا مطلب ہے؟ پہلے ماں باپ کو دیندار بننا پڑے گا، ہمیں پہلے نمازی بننا، ہمیں پہلے قرآن کی تلاوت کرنا، ہمیں پہلے سب سے پہلے اللہ کا ذکر کرنا، اپنے گھر میں دین کا ماحول قائم کرنا، تب جا کر ہماری اولاد پر ہماری بات کا بھی اثر ہوگا اور ہمارے ماحول کا بھی اثر پڑے گا۔ خدا نہ خواستہ ماں باپ خود ہی بچوں کے سامنے بیٹھ کر ٹی ویاں دیکھ رہے، گندی تصویریں دیکھ رہے، گانے دیکھ رہے، ناچ ڈانس دیکھ رہے اور مختلف قسم کی جو بھی چیزیں ہوتی اس کو دیکھ رہے، یا بعض اوقات بچوں کو لے کر کہیں غلط جگہوں پہ جا رہے، وہاں کے جو ماحول بچے دیکھ رہے، میرے دوستو بزرگوں، بچہ خود ہی اپنے اندر اس کو عکس کر لیتا ہے، اس کو سکھانے سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی لیے شادی شدہ جوڑوں کے لیے بتایا گیا کہ ماں باپ اپنی اولاد کے چھوٹے دودھ پیتے بچے کے سامنے بھی آپس میں ملاقات نہ کریں، اس کا بھی اثر اس بچے پہ پڑے گا، دودھ پیتے بچے پر۔ لیکن لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے، کوئی طریقہ بھی نہیں معلوم ہے، ہم سمجھ رہے چھوٹا بچہ ہے کیا بھی نہیں چلتا نہیں، کبھی ماں باپ سے جھوٹ بولتی ہے، کبھی باپ ماں سے جھوٹ بول رہا، ساتھ میں بچہ موجود ہے، یہ سمجھ رہے کہ چلتا کیا بھی نہیں، بچہ ہے اس کو کیا معلوم ہوگا، لیکن وہ بچہ وہی چیزیں سیکھ رہا آپ سے۔ علماء نے لکھا ہے اولاد کی تربیت میں جو اصول ہمارے سامنے ہیں، ان اصول میں سب سے پہلا بنیادی اصل اور بنیادی اصول یہ ہے کہ ماں باپ کو اپنے آپ کو صحیح نمونے والا بنانا پڑے گا۔
کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے سچ بولنے کا اہتمام کریں، جھوٹ نہ بولیں. ہم پہلے خود نماز پڑھنے والے بنے، ہم خود ہی قرآن کی تلاوت کرنے والے بنے، ہم اللہ کا ذکر کرنے والے بنے، گھروں میں دعاؤں کا اہتمام کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فرائض مسجدوں میں ادا کرو لیکن نوافل گھروں میں ادا کرو. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. قبرستانوں میں عبادت نہیں کی جاتی. آج ہمارے گھر کا حال بھی قبرستان بنا ہوا ہے. کوئی بھول کر بھی نماز پڑھنے والا نہیں، کوئی بھول کر بھی اللہ کا کلام پڑھنے والا نہیں، اللہ کے ذکر کرنے کے لیے بیٹھنے والا نہیں، دعاؤں کا اہتمام کرنے والا نہیں. اب گھروں میں برکتیں رحمتیں کہاں سے آئیں گی، کیسے آئیں گی؟ دن رات گھر میں ناچ گانے چل رہے، دن رات گھر کے اندر ٹی ویاں چل رہی، دن رات گھر میں مختلف قسم کے کام چل رہے. حتیٰ کہ اب حالات ایسے ہو گئے ماں باپ خود ہی بات بات پر بچوں کے سامنے لڑ رہے، گالی گلوچ اختیار کر رہے، مار پیٹ کر رہے. ماں باپ کو گالی دیتی ہے، باپ ماں کو گالی دے رہا ہے، اولاد یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہے. اور بچوں کے لیے ماں باپ سے بڑھ کر، ماں باپ سے بہتر اور ماں باپ سے آگے کوئی بھی رہبر نہیں ہو سکتا. ماں باپ اصل رہبر ہے اپنی اولاد کے لیے. اس کے لیے میرے دوست بزرگوں تربیت کے اور بھی بہت سی اسباب اور چیزیں علماء نے بیان فرمائے. ان میں سب سے پہلی بات یہ کہ ماں باپ اپنی زندگی کو صحیح بنا کر بچوں کے سامنے پیش کریں. دکانوں میں ہم اپنے بچوں کو لے جا رہے ہیں، دھوکے کی باتیں، جھوٹ کی باتیں، غلط قسم کی باتیں بچوں کے سامنے نہ کریں. نہیں بچوں کو بچہ سمجھ کر اس کے سامنے غلط کام نہ کریں. ورنہ میرے دوست بزرگوں آپ دیکھیں چھوٹے معصوم بچے ہیں جنہیں کچھ بولنے نہیں آتا، کچھ کرنے نہیں آتا، لیکن جب وہ دیکھتے اپنے ماں کو، اپنی باپ کو زمین پہ سجدہ کر رہے ہیں، وہ بچے بھی سجدہ کرنے لگ جاتے ہیں. قرآن پڑھ رہے ماں باپ تو بچے بھی بیٹھ کر کے ڈلنے لگتے، کوئی کتاب لے لیا اس کے سامنے بیٹھ گئے. اور اگر خدا نخواستہ ماں باپ ٹیویوں کے سامنے بیٹھے گانے دیکھ رہے، فحش تصاویر دیکھے جا رہے اور سب مل کر کے کر رہے، میرے دوستو بزرگوں اجتماعی گناہ تو اللہ کو بہت ناپسند ہے. آج اللہ معاف فرمائے گناہوں کی شناعت، گناہوں کی برائی آج ہمارے دلوں سے نکل گئی. حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1 منٹ کا مدرسہ کتاب لکھی ہے. اس میں حضرت نے لکھا کہ آدمی جب گناہ کرتے کرتے گناہ کا عادی ہو جاتا ہے، سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ گناہ ہونے کی برائی دل سے نکل جاتی ہے. ایک زمانہ تھا کہیں کسی کے گھروں میں ٹی ویاں ہوتی تھی، ہمارے بچے اپنے گھر کے بچے جا کر اس گھر میں دیکھتے، ماں باپ مارتے تھے. ٹی وی دیکھنے کہیں کو گیا تو ٹی وی دیکھ کر آتا کیا؟ کہیں ہوا کرتی تھی. اب شیطان نے لوگوں کو سمجھایا ہمارے بچے دوسرے کے گھروں کو جا کو دیکھنا کیا ٹی ویاں ہمیں کیا ہوتے فقیرہ ہو گئی، لے لے کا جی ہمارے گھر میں بھی. اب دیا تو دیکھ رہے وہاں اتنی بڑی ہے، انہوں اس سے بڑی لا رہے ہیں، انہوں اس سے بڑی لا رہے ہیں، مقابلے چل رہے ہیں. ہر گھر والے یہ سوچ رہے کہ بھئی ہمارے بچے جا کو دوسرے کے گھر میں دیکھنا سو، ہمیں کیا ہوتے یہ ہو گئی. ہوتے 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 اللہ معاف فرمائے اب تو شیطان کو اس پر بھی اطمینان اور بس نہیں ہوا، اس نے ہر ایک کے جیب میں لا دیا وہ ساری چیزیں. اب تو ایک نہیں، کوئی آدمی 2-3 فونا لے کر پھر رہا. ضرورت ہی کیا ہوتی ہے، ایک سے کام ہو جاتا ہے مگر 2-3 رکھ رہے ہیں، جبکہ ایک موبائل میں کئی سم استعمال کیے جا رہے ہیں. لیکن میرے دوستو بزرگوں اس پر بھی لوگوں کو اطمینان نہیں ہو رہا. اب آپ اندازہ لگائے ہمارے اپنے بچوں کا کیا ہوگا. دیکھو آج بچوں کو موبائل سے دور کرنا بولے تو سب سے پہلے ہمیں دور رہنا پڑے گا. اب ہم نہ پریشان کر رہی بچے، ہم نہ فون دیکھنے نہیں دے رہی بول کو ہمیں زبردستی ان کو لا کو دے رہی، لے بھائی تمہیں دیکھ لو میرا میں استعمال کرتا ہوں. لیکن میرے دوست بزرگوں بچوں کا مستقبل اس سے خراب ہو گیا، ہو رہا ہے. ماحول کی خرابی بچوں میں پیدا ہوتی ہے.
اس لیے پہلی بات اپنی اولاد کی تربیت میں ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ماں باپ کو سب سے پہلے اچھے اور نیک بن کر بچوں کو دکھانا ہوگا. اگر گھر کا ماحول صحیح ہے، ماں باپ صحیح ہے، ماں باپ کا طور و طریقہ صحیح ہے، انشاءاللہ اس گھر کا نظام یعنی اولاد اور بچے صحیح پرورش پائیں گے. ورنہ میرے دوستو بزرگوں، اگر ہمارے گھروں کے اندر خود اس بچوں کے لیے یہ ماحول کا انتظام ہم نے اگر نہیں کروایا تو پھر ہم اس کے علاوہ ہم لاکھ کوشش کریں، مارے توڑے بچوں کے اندر اور ضد پیدا ہو جائے گی، بچے صحیح معنوں میں وہ تربیت نہیں پائیں گے. انشاءاللہ اور بھی کچھ اصول ہیں ماں باپ کو جن کاموں کے کرنے سے بچوں کی تربیت کا انتظام ہوتا ہے. انشاءاللہ اگر اللہ موقع دے اگلے جمعے میں آپ حضرات کے سامنے اس کا ذکر کیا جائے گا. اللہ سے دعا کریں پروردگار عالم ہم تمام کو صحیح معنوں میں اپنی اولاد کی تربیت کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس کے لیے جن اسباب کو اختیار کرنے کی، جن چیزوں کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اللہ ان چیزوں کو اپنانے کی، اختیار کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.